تو یہ ہے نماز کے لیے دو بنیادی شرطیں کون کون سی ہوئی؟ ایک ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا. اور کپڑوں پہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پاک صاف کپڑے ہونا. اللہ کے نبی میلے کپڑوں میں کبھی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے کپڑے کو تھوڑا کمزور دیکھا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ ہماری طرح کاٹن ٹاٹ باٹ چاٹ کے ساتھ پہن رہا ہو. اللہ کے نبی کے کپڑے ہم نے معتدل بھی دیکھے، لیکن اللہ کے نبی کے کپڑے میلے نہیں دیکھے. میلے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میلے نہیں، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایسے میلے نہیں دیکھے کہ لوگ کراہت کرے، یار نساء چولی. اس طرح عموماً دیکھتے ہیں کسب گر ہمارے جتنے بھی ہیں وہ نماز اسی کپڑوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ کپڑے جو ہے اگر وہ نجس کے حکم میں ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ تھوڑے آگے آ جاؤ، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جگہ مل جائے. مخینی سکون تلگ راشی مشمان سیٹ تولو سے سر تولو سے سر تولو سے مشران تلگ لگ زیور کی نہیں دل لگ کے نماز شمان ملگ لگ خور سے سکون خالی. تو باہر کے تیسری جو چیز ہے وہ ہے ستر عورت کا ڈھانپنا، ستر کا ڈھانپنا. تو مرد جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ گھٹنے نہیں ہے یہاں تک، ناف داخل نہیں ہے لیکن گھٹنے داخل ہے، یہاں تک اس کا ڈھانپنا بالکل سرکل میں جا کے اس طرح نیچے آ کے یہاں تک، یہ گھٹنوں تک، گھٹنا ہی بولتے ہیں نا اس کو، اس سے نیچے تک اس کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے. اگر کسی کی یہ جگہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مثال ایک رکن میں مثال اس کا سطر کھل گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ پینٹ شرٹ والے جو پہنتے ہیں یہ ذرا سن لیں، عموماً یہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں شرٹ نکل جاتی ہے. اور ماشاءاللہ فیشن بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جینز پینٹ شرٹ جو پہنی ہوتی ہے تو وہ ناف سے بالکل نیچے لے جا کے پتہ نہیں ان کا کیا اس میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے ڈیش ڈیش دکھانے ہوتے ہیں کہ بھئی بالکل بیلٹ نیچے باندھی ہوتی ہے. پھر جب نماز میں جاتے ہیں ماشاءاللہ تو اس برخوردار میں کبھی رکوع میں جاتے ہیں پیچھے سے شرٹ نکل آتی ہے، یا ٹی شرٹ پہنا ہو تو وہ اوپر آ جاتی ہے، اس کی نماز گئی. نماز توڑو پھر پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ بس تم لوگ آ کے بس نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہو. شرٹ ہے تو تھوڑی لمبی بنا لو، یا ہے تو اس کو ٹائٹ بیلٹ میں پھر ڈالو، ٹائٹ لگا کے کہ تمہارے بیلٹ سے وہ نہ نکلیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور پھر عموماً سجدے میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، شرٹ نکل جاتی ہے، یہ اللہ کا بندہ پھر لگا رہتا ہے نماز میں شرٹ نیچے اوپر کرتا رہتا ہے، اس سے تو ویسے ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر سے. تو یہ یاد رکھیں اگر سطر آپ کا نماز کے اندر کھل جائے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور سطر کا ڈھانپنا جو ہے یہ عام معمول میں بھی فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مردوں کے لیے فرض ہے. عورت کا پورا جسم جو ہے ڈھانپنا نماز کے اندر فرض ہے. ہتھیلیاں دونوں یہ کھلی رکھ سکتی ہے، چہرہ اور پاؤں. اس کے علاوہ پورے بدن کا عورت کا نماز کے لیے ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. عام معمول میں بھی یہی فرض ہے نہیں کہ عورت اور جگہ دکھا سکتی ہے، لیکن عام معمول میں اگر گھروں میں یہ ہماری عورتیں جس طرح ہوتی ہے اسی طرح صحیح ہے. اگر عورت ایسی ہو، یاد رکھے عورت ایسی ہو، ایسے کپڑے ہوں، آج کل تو فیشن ماشاءاللہ یہ سائیڈ والے تھوڑے اوپر لگا لیتے ہیں تھوڑا سا وہ فیشن اپنے کے لیے، اگر ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے اور اس کا تھوڑا سی بھی جگہ نظر آ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سطر کا ڈھانپنا جو ہے یہ نماز کے لیے لازم، ضروری اور فرض کے درجے میں ہے. اگر اس میں سے تھوڑی بھی جگہ نظر آ گئی تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا. یہ ضروری چیز ہے. جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا جگہ صاف ہونی چاہیے. مثال مسجد ہے اب آپ کے ہو تو جگہ ساری صاف ہے الحمدللہ، لیکن باہر جب عموماً ہم نماز پڑھتے ہیں تو کارپیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کارپیٹ کا ہمیں پتہ نہیں، کسی کے پاؤں نجاست ہو اور وہ آ گئی ہو کارپیٹ پہ لگ گئی ہو، پھر بعد میں وہ نظر ہی نہیں آتی، اس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کی سجدہ کی جگہ اس میں آ گئی یا قدم آ گئے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی. وہ گندے جگہ پہ نماز پڑھنا ناجائز ہے. جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ہاں کارپیٹ پہ آپ کو شک ہے، اس کے اوپر آپ موٹی جانماز مثال جس طرح ہماری عام جانمازیں ہوتی ہیں، جائے نماز جو ہے وہ ڈال لو، اس کے اوپر نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں.